اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سانپ چھوٹا سا تھا اور سارے اشارے مل رہے تھے کہ اس سانپ کو پالا جائے گا اور اس کو فلسطین میں لا کر پالا جائے گا اور پھر فلسطین کو وہ کھاتا جائے گا اور پھر اس کو طاقتور بنایا جائے گا، اور جب کہ وہ طاقتور نہیں تھا وہ ہوتا گیا اور بڑا ہو گیا اور پورے فلسطین کو کھا گیا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو بہت آسان تھا اس کو ملیا میٹ کرنا، ختم کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن پہلے عرب نے یہ غلاظت کی بہت بڑی جو ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی انہی میں سے تھا، باقی بھی سارے کفار انہی میں سے تھے جب اس سمے آئے تھے، تو پھر انہوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا، کیونکہ یہ عیاش اور خبیث لوگ ہیں یہ عرب کے، بھی یہ جتنی بھی مسلمان حکمران آتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طریقے سے حکمرانوں سے جان چھڑانی ہے۔ نہ وہ ہمیشہ اپنے مہرے انہیں رکھے ہوئے ہیں، بس ایک مہرہ لے کے آتے ہیں، جب اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں تو وہ دوسرا کو لے کے آتے ہیں، پھر تیسری کو لے کے آتے ہیں، کوئی ایک بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کرنا ہے، اور نہ یہ پوچھ سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی بتاتا ہے اور نہ ان کو پتہ ہے، بس اسی طرح اسرائیل نے کام کیا ہے۔ اور اب یہ پھر یہ نیا جھوٹ شروع ہو گیا، لال گائے، اور اس پہ اب یہ بکواس کرنا شروع کر دیے۔ پھر حضرت کی حدیثیں خود سے گڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ جب یہ فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فیل اصل میں نہیں، اصل میں تو یہ اللہ نے کرنا تھا۔ وہ انگریز آیا تھا، انگریز ادھر تو پہلے تو وہ نے کہا نہیں آئے گا، جب فیل ہونے شروع تو انہوں نے کہا بھائی جہاد قتال تو پھر نکلنا شروع ہو گئے قتال کے خلاف لوگ، تاکہ اب تو قتال تو اس زمانے میں نہیں ہوتا، وہ تو پرانے زمانے۔ حالانکہ غلطی ساری ان کو تھی کہ درخت کاٹنے جاتے تھے اور مسلے لے کے چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہوتے، کلاڑی نہیں لے کے جاتے تھے، تو پھر یہی ہوتا ہے نہ کلاڑی بناتے تھے، نہ تو درخت تو اس طرح ہی کرتا، نہ آری ہو نہ کوئی، وہ دعا مانگا، سارے دعا مانگو، اپنی جیب خرچے کے لیے دعا نہیں مانگتے، وہ چندے سے لیتے ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ہر چیز ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ مزید پرستی ہے، اور پھر خود وہی موٹر سائیکل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کوئی مزید پرستی اس کے بغیر ہی نہیں کرتے، کھوتوں پہ نہیں پھرتے یہ ہیں اور اونٹوں پہ نہیں پھیرتے، وہاں پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں سارا کچھ ہیں۔ اور جب ادھر کفار کے ساتھ لڑنے کا مقصد ہوتا ہے، فرقوں میں لڑتے ہیں آپس میں، وہاں پہ لڑائی وہ نہیں ہوتی، لیکن جب کفار کے ساتھ ہوتے تو پھر ان کو لڑائی سمجھ آتی ہے۔ مطلب اصل میں یہ تو کفار کے ساتھ ہے نا، اصل یہ تو ابھی دیکھو ابھی یہ پھر شروع ہو گئے بچڑے کے، اور پھر وہ یہ ہوگا، پھر دجال آئے گا، دجال کی تاریخ تمہیں پتہ ہی بھی ہے جو تم کہہ رہے ہو، دجال آئے گا، بار بار یہ رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ خبیث ہیں، یہ عزم کے نام پہ تھوڑی، صحابہ کی وجہ سے تھوڑی، یہ صحیح جو گیٹ اپ یہ بنایا ہوتا ہے، یہ پگڑی جس طرح باندھی ہوتی ہے، یہ تو اسے کس طرح کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ٹیم میں اچھا آنے کے لیے یہ کریمیں لگا کے جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو بدنام کرتے ہیں خواہ صحابہ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، اور تو ان کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، اور یہ بکواس کرتے رہتے ہیں خواہ، ان کے پاس کتنا ٹائم تھا، وہ تو زخمی ہوتے تھے تو علاج ہوتا تھا، بیڈوں میں پڑے ہوتے تھے، چرپائیوں پہ، زمینوں پہ، اور پھر علاج ہوتا، پھر ٹھیک ہوتے، پھر نکلتے تھے۔ اور اس وقت اگر انگریزوں میں اور ان یہودیوں میں بہت زیادہ عقل ہوتی تو پھر ادھر جب اپنا کیا نام ہے یہ پرشین اور رومن کے پاس F-16 ہوتے ہیں نا اس وقت،
تو اس کا مطلب سب کے پاس نہیں ہے، سب نے محنت کی ہے، تو جو بھی کرے گا لوہے کو سمجھے گا وہ بنتا جائے گا۔ سائیکل جو ہمارے پاکستانی لوگ سائیکل نہیں بناتے، انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے، موٹر سائیکل نہیں بناتے، تو انہوں نے سیکھ لیا، پہلے تو نہیں آتا تھا، سیکھتے ہیں نا تو آتا ہے، اس طرح تو نہیں آتا کہ دعا کر کے مسجد میں تو آ جاتا ہے، باہر موٹر سائیکل ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، وہ بنا لیتا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ تو سارے بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ ساری، جس طرح یہ میڈیا، یہ مولوی، یہ ہندوؤں کی طرح جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ جو ہے نا کوئی عیسائی آ جاتا ہے نا کہ وہ سر دیکھو یہ تو دیکھو یہ اس طرح وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی جھوٹ گاڑنے کے بعد دوسروں کے لیے بھی کوئی جھوٹ گاڑیں، انہوں نے ان کو پارٹی بنا لی ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا فلانا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس طرح یہ بناتے رہتے ہیں، اور یہ ان کو بھی انہوں نے سیاسی پارٹی بنایا ہوا ہے، اور یہ پھر جھوٹ بول کے اکٹھے پھر وہ لکھ دیتے ہیں، وہ کہ دیکھو حسن تو ایس بھی کیا ہے۔ ابھی شکل قمر آ گیا تو اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پھر سورج ادھر چلا گیا، چاند ادھر آتے چلا گیا، تو یہ پھر قانون نے گڑھ لیا۔ اب یہ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ان کے کمینوں کو یہ جو مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہ جب نکل کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے وہ ہیں نا، تو پھر یہ کہتے ہیں اب ہم کہیں گے میں سمجھ نہیں آئی، تو کہیں گے یار تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو اب یہ سمجھنے کے لیے کہانی گڑھنی ہوتی ہے، تو کہانی گڑھ کے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، یہ اس میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ سمجھ تمہیں آتی نہیں ہے، اور سمجھ کس طرح نہیں ہے یہ میں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح نہیں آئی۔ یہ اب یہ بچڑے کا مسئلہ ہو گیا کہ لال بچڑا ہے، اور پھر یہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، نہ ان کو سمجھ ہوتی ہے کچھ، اور اہم ہی لگے ہوتے ہیں، کتاب کرتے رہتے ہیں۔ کتاب ضروری، کتاب کوئی اہمیت کی چیز ہے کہ کتاب اہمیت کی چیز نہیں ہے، کتاب میں جو لکھا ہے وہ اہمیت کی چیز ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ کتاب میں تو آپ گالیاں لکھ دو تو پھر صحیح ہو جائیں گی، اس میں کوئی اور چیز لکھ دو، ہندو کی بتوں کی تعریفیں لکھ دو کتاب میں، کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ کتاب تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اگر سچ ہے تو پھر سچ ہے، اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے، کتاب نہیں دیکھنی ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 148 لکھا ہوا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ یہ آیت ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، لکھا ہوا ہے اور پکڑا قوم موسیٰ کی نے پیچھے اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جب وہ چلے گئے، اب اس کی الٹی سیدھی سمجھتے ہیں، یہ بھی آسان چیز ہے کہ ان کے وہ چلے گئے تو اس کے بعد نا من بعد ہی، اچھا من حُلِيهِمْ، گہنے، اب گہنے کیوں لکھ رہے ہو بھائی؟ کوئی بھی ایسی چیز جو زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں زیور ہے، تو ظاہر بات ہے ہوا سے تو نہیں بنے گا، تو زیور سے انہوں نے بنایا ہے، کوئی ایسی چیز تھی نا، زیور تھا یا سفید زیور تھا یا سلور تھا یا گولڈ تھا، یہ تو اب ان کو پتہ ہوگا، یہ ہمیں اس سے غرض کیا ہے، ہمیں اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور اتنی کھلی سمجھائی بھی ہے اور اس کو یہ نہیں سمجھتے، ایم ہی لگے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ تفسیریں لکھتے رہتے ہیں، سارے مسلمانوں کا ستیہ ناش 500 سال ان کمینوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ مطلب آگ لگی ہوگی کسی گھر میں، یہ گزر رہے ہوں گے، وہ اندر سے چیخیں مار رہے ہوں گے کہ ہمیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ وہاں بیٹھ کے ڈفلے مارنا پڑنا شروع ہو جائیں گے، یا پانی پھینکیں گے اس کے اوپر، یا پھر کہیں گے کہ وہ چیخیں گے کہ یہ اللہ کا آپ کے پاس عذاب ہے، عذاب ہے اللہ کا، اور پھر جب فائر بریگیڈ والے بچ جائیں گے پھر کہیں گے دیکھو اللہ نے رحمت بھیج دی ان پہ۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کو اللہ کی بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور کیا کہیں گے جب وہ کہیں گے کوئی بات نہیں آپ شہید ہو جائیں گے جب مر جائیں گے، یہ کہیں گے ان کو، اور پھر چلے جائیں گے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اردو کے پٹھے ہیں، یہ خبیث، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اللہ کلیئر کٹ فرما رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی کہ گہنے، یعنی کہ زیور یا جو بھی زیور تھا، جو بھی چیز تھی اس کے بھی جو زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو زیور ہے، اس سے بچڑا بنایا، جیسے ہم بنا سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے بھی کاغذ سے بنا لیں، یا کپڑوں سے بیچ میں کسی میں ٹھوس کے کسی وہ سیکھے تو اس طرح کے سے اونٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، بدن اس کا بدن ہوتا ہے نا بھائی اونٹ کے، میں ابھی درجی کو کہتا ہوں کہ یار یہ اونٹ کی طرح یہ کر کے یہ کاٹو اور پھر اس کو آپس میں سیلو، اس میں پھر میں روئی اس میں ڈال دوں تو وہ بدن ہی ہوتا ہے ہوگا نا، اس کا تم کون سا بدن سمجھتے ہو کہ ہماری طرح بدن ہو گیا؟ خبیثو کے واسطے اس کی آواز تھی، اب آواز تھی کا استعمال ہوا ہے اور اس کی آواز بھی نکالی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا،
آواز تھی چلو میں کو یہ سمجھ تو یہی آ رہی کہ آواز کس نکالی، کیونکہ جب زیور سے عقل والے کو ایک لیے قرآن ہے نا، تو جب زیور سے کوئی چیز بنا لی جائے یا پتھر سے بنا لی جائے تو وہ تو آواز نہیں نکال سکتی نا. تو اللہ یہی سمجھا رہا ہے آگے بالکل کلیئر کٹ، بس دو منٹ میں جو ہے سارا کچھ کلیئر بتا دیا ہے. پھر بھی یہ نہیں سمجھتے، یہ بکواس کرتے رہتے ہیں خواہ. اچھا گائے کی آواز اس نے ظاہر بات کوئی کھٹا ڈالا ہوگا، جاہل لوگ تھے، دور وہ رکھا ہوگا. جس طرح جادوگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جادوگر کا یہی مطلب ہوتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے. وہ چکر اس نے ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہے اور وہ ٹیکنیک دور کر کے کھڑے ہو کے لوگ ذرا دور ہوتے ہیں اس سے تاکہ ان کو اس پہ نظر نہ پڑے گا، اور وہ کام کرتا ہے، وہ دھوکے گا، اس سے پیسے کماتا ہے. اس نے زیور کا لوٹ لیا اس سامری نے، ٹھیک ہے، اس کا کام یہی تھا. تو انہوں نے کہ وہ نہ بولتا تو کیا نہ دیکھا تھا، یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا سمجھا. بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ بیگ جو ہے نا، یہ بیگ ہے یا یہ بکس ہے، یہ بولتا ہے یہ بولتا ہے. تو کہیں یا ہمارے گھر میں ایک بکسا ہے یا مشین ہے یا وہ مطلب وہ ہے کیا نام ہے، ایک پتھر ہے، وہ بولتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ چلو جاؤ آؤ لے کے آؤ ادھر باہر لے کے آؤ، ہم بھی دیکھیں گے بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. تو انہوں نے دیکھا ہوگا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ نہ بولتا ہے ان سے، یعنی ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ظاہر بات جب میں کوئی کہے کہ پتھر بولتا ہے، یہ والا پتھر بولتا ہے، تو میں اسے کہا اچھا بولو ذرا، میں بولتا ہوں اس کے ساتھ. تو جب وہ نہیں بولے گا تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں بول سکتا، میں کہوں گا تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولتا ہے، تو میں نے جب دیکھ لیا ہے تو میں سمجھ گیا نا. تو اللہ کہتے ہیں یہ سمجھے نہیں، یہ انہوں نے نہ دیکھا، انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ بولتا ہے اور نہ دکھاتا ہے. کوئی راستہ دکھاتا ہے یا راہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کام کے نہیں. جس طرح بتوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ کوئی ہندو پیچھے چھپو وہ لوگ آئیں تو پیچھے سے بولے گئے بت بول رہے، دور لوگوں کو آگے آنے ہی نہ دیں کہ بت بولنے کا ٹائم آ گیا ہے، بھگوان بولنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو لوگ دور کھڑے ہوں اور پیچھے ایک ہندو چھپا ہوا اور وہ وہاں سے بولے اور کہیں یہ وہ بول رہا ہے. تو پھر میں جب ہوں گا تو میں دیکھوں گا نا کہ نہیں، میں یہ دیکھنے تو پہلے قریب، تو میں قریب ہونے کے دیکھوں گا، وہ نہیں آنے دیں. لیکن جب میں آؤں گا دیکھ لوں گا تو میں نہ وہ مجھ سے بات کر سکے گا، نہ وہ یا وہ ڈرامہ ختم ہو جائے اس کے بعد یہ میں کہیں آپ اس کو اس سے مانگو چیزیں. تو میں آؤں گا تو دیکھوں گا وہ نہیں بات کر سکتا، تو مجھے پتہ چلے گا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ پتھر تو بولتا ہی نہیں ہے. تو پھر کلیئر کٹ چیز ہو گئی کہ ان کو تو نہ دکھاتا ہے راہ، ان کو پکڑ لیا اس کو، اور تھے وہ ظالم. یعنی کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بول بھی نہیں سکتا، راستہ بھی نہیں دکھا سکتا، یعنی اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر بھی انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی پیروی شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی. تو وہ تو ظالم تھے کہ وہ سیدھی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، سمجھنا اصل میں چاہتے ہی نہیں تھے، اصل میں خود ظالم تھے. وہ ایسا کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے، رسول سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے. حقیقت یہ تھی کہ وہ داؤ پھیر کھیل رہے تھے، کوئی ایسی چیز ہم بنائیں کہ جو ہمیں کچھ حکم ہی نہ دے سکے، ہمیں کوئی صحیح بات بتا ہی نہیں سکے. تو پتھر تو اس سے اچھا پتھر سے اور کیا چیز ہے؟ پھر لکھتے جاؤ، خود لکھی جاؤ بھگوان کے نام لے سے لکھی جاؤ، اور پتھر کدھر بولے گا کہ میں نے یہ لکھا ہے یا میں نے کہا ہے یا میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو نہیں بول سکتے، تو کنفرم ہے. تو اتنی آسان سی بات ہے کہ پھر یہ کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں یہ، ہر جگہ مار کھاتے ہیں، انہیں دعائیں کرو. اور بھائی اسرائیل پہ خدا اترا ہوا ہے، جو خدا اس کے ملک کی طرف لڑ رہا ہے اس فلسطین سے. اسلحہ ہے نا وہی کلہاڑی، جس طرح درخت کو کاٹتی ہے تو پھر اس طرح جب کلہاڑی کو لے گا تو آگے سے تیر ہوگا، تیر دور سے لگے گا نا، تو کلہاڑی پہنچے گی، وہ پہنچے گا تو کلہاڑی مارے گا نا. جب پہلے سے تیر 10 15 20 تیر اس میں گھپ جائیں گے تو کلہاڑی کدھر سے چلائے گا؟ لیکن پھر کہتے ہیں دعا کرو، اللہ سے دعا کرو. پھر جب وہ فلسطین جیت جائے گا تو کہتے دیکھو کتنی بڑی زبردست وہ ہے قوم ہے، دیکھو جہاں وہ ہو گیا، قتال سے یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، آدھی باتیں کرتے. قتال کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے قتال کیا چیز ہے. تو پھر جو ہے نا جب ہار جائیں گے کہیں گے ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اصل میں وہ نہیں تھے نا، ایمان نہیں. تو تمہارا ایمان ہے تو تم کر لو نا جا کے، تم ادھر کام کیا بتا رہے ہو؟ ایمان ہے، ذرا ایمان جا کے دکھاؤ نا مجھے. تو ہے ہی نہیں تمہارا ایمان، ایمان کدھر ہے؟ تم تو جاہل اور فرقہ پرست کتے ہو.
انسان تو نہیں ہو تم لوگ، تو مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اسلام ایک ہے اور تم جو ہے نا ہر وقت ایک نئی دکان بناتے. جھوٹ تمہیں اتنی چھوٹی سی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تم لوگوں کو. لانا تو ان لوگوں پہ، ان کو مسلمان کو مروا کے یہ ولڈر بیس سے بھی گئے گزرے. وہ ولڈر بیس ہوتے ہیں نا، ایک ہی انہیں راستہ، جس راستے پہ مگرمچھ ہوتے ہیں اسی پہ جاتے رہتے ہیں. ٹانگیں بھی توڑوا رہے ہوتے ہیں اور مگرمچھ اس کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں. راستہ بھی نہیں بدل سکتے. اور ایک ہی لگڑ بگا آ جاتا ہے ان میں سے، اس کا بچہ پکڑ لیتا ہے، ادھر کھا رہتا ہے، باقی سارے چر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. دعا کرے دعا کرے دعا کرے. حضور دعا کرتے تھے، یہ جنگ بدر جاتے تھے، مسجد میں گھس کے دعا کرتے تھے. اللہ صرف مسجد میں ہوتا ہے. اب اذان ہو رہی ہے تو بہرحال آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.